اسرائیل کے اہم اتحادی سمجھے جانے والے 4 مغربی ممالک برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے اسرائیلی دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد اقوام متحدہ میں فرانس اور سعودی عرب کی میزبانی میں مسئلہ فلسطین سے متعلق اہم عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مزید ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا امکان ہے، اور اس میں سب سے اہم نام خود فرانس کا ہے۔ اور فرانس کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صرف امریکہ وہ واحد مستقل رکن باقی رہ جائے گا جو فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ چین اور روس پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ حال ہی میں برطانیہ نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیل کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک سے متعلق انتہائی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ وہ نہ صرف اس فیصلے کی مذمت کر رہا ہے بلکہ وہ ان ممالک پر دہشت گردی کو نوازنے کا الزام بھی عائد کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو ختم کرنے کے لیے مقبوضہ مغربی کنارے کو مکمل طور پر انیکس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں امریکہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اور ایسے میں اب امریکی صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی غزہ جنگ سے متعلق اہم فیصلہ سازی کے لیے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت اہم عرب اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات بھی طے کر لی ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس ملاقات میں مدعو ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے اعلیٰ سطحی حصے میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم اجلاس کے موقع پر کئی اعلیٰ سطحی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے، جن میں سلامتی کونسل کے اہم اجلاس، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی اعلیٰ سطحی میٹنگ اور کلائمیٹ ایکشن پر خصوصی اجلاس شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم اسلامی رہنماؤں کے منتخب اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، جہاں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نیو یارک میں اسلامی رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں امریکی صدر ٹرمپ بھی شریک ہوں گے، جبکہ اس اجلاس کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف 2 عرب آفیشلز نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر چند عرب اور مسلم رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ غزہ کی جنگ ختم کرنے کے طریقوں پر بات کی جا سکے۔ یہ ملاقات 29 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹرمپ کی ملاقات سے چند دن پہلے ہوگی۔ یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے جب کئی مغربی ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے مغربی کنارے کے کچھ حصے کو انیکس کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ امریکہ پہلے ہی اس ملاقات کے دعوت نامے بھیج چکا ہے، جو امریکی وقت کے مطابق منگل کو دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگی۔ عرب حکام کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن اور ترکیے کے رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مدعو کیے گئے عرب اور مسلم ممالک غزہ کے بعد کے منصوبے میں شامل ہوں اور ایک استحکامی فوج بھیجیں جو اسرائیلی فوج کی جگہ لے گی۔ رپورٹ کے مطابق عرب لیڈرز یہ توقع رکھتے ہیں کہ ٹرمپ نیتن یاہو پر دباؤ ڈالیں کہ وہ غزہ کی جنگ ختم کریں اور مغربی کنارے کے حصوں کو انیکس کرنے سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات پہلے ہی امریکہ کو واضح کر چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے کے کچھ حصے انیکس کیے تو ابراہم اکارڈز ختم ہو سکتے ہیں، جو ٹرمپ کی پہلی صدارتی مدت کی خارجہ پالیسی کی اہم کامیابی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اسی دن خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے علیحدہ ملاقات بھی کریں گے، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، بحرین اور کویت شامل ہیں۔ اس ملاقات کا ایک اہم موضوع خلیجی ممالک کی وہ تشویش ہوگی جو انہیں قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد لاحق ہے۔ یہ کسی خلیجی ملک پر پہلا اسرائیلی حملہ تھا۔ عرب حکام کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک ٹرمپ انتظامیہ سے اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسے حملے دوبارہ نہ ہوں۔ امریکی صدر اب غزہ میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے اہم عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان سے مل رہے ہیں، مگر اس سلسلے میں سب سے اہم ملک قطر، جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کی ثالثی کر رہا تھا، وہ فی الحال اسرائیلی حملے کے بعد بظاہر امریکہ سے ناراض ہے، اور اس تناظر میں یہ ملاقات انتہائی اہم ہے، اور یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ قطر نے ثالثی میں واپس کردار ادا کرنے کے لیے اسرائیل سے حملے پر معافی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایکزیوس کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف 2 ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر نے غزہ امن معاہدے کی ثالثی دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اسرائیل سے دوحہ پر کیے گئے حملے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد قطر نے ثالثی کا کردار روک دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ قطری ثالثی کے بغیر یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ طے پانا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل مستقبل میں دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے، اور فی الحال معافی مانگنا نیتن یاہو اور ان کے سخت گیر اتحاد کے لیے ایک سیاسی طور پر دھماکہ خیز یو ٹرن ہوگا، لیکن
ایک ذریعے نے بتایا کہ قطری حکام اسرائیل کی سیاسی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں اور معافی کے الفاظ کے معاملے میں لچک دکھانے پر آمادہ ہیں۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ اسرائیل نے قطر پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کے پیمانے کو کم سمجھا تھا اور نیتنیاہو کو احساس ہوا ہے کہ انہوں نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل اور قطر کے درمیان کشیدگی کم کرنا چاہتی ہے تاکہ غزہ پر مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکیں۔ ذرائع کے مطابق معافی کا مطالبہ قطری امیر تمیم بن حمد الثانی کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے یہ معاملہ دوحہ میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران اٹھایا۔ ایک ذریعے کے مطابق قطر کا یہ مطالبہ مارکو روبیو کی نیتنیاہو، اسٹیو وٹکوف اور رون ڈرمر کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی سامنے آیا۔ اسٹیو وٹکوف ہفتے کو نیو یارک میں قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ اسرائیل اور قطر کے درمیان بحران ختم کرنے اور مذاکرات کی بحالی پر بات چیت ہو سکے۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ قطر اس بات پر راضی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی معافی صرف قطری سیکیورٹی افسر کے قتل پر مرکوز ہو، جس میں اس کے خاندان کو معاوضہ دینے اور دوبارہ قطری خود مختاری کی خلاف ورزی نہ کرنے کا وعدہ شامل ہو۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی اس نوعیت کی معافی مانگ چکا ہے۔ 2013 میں نیتنیاہو نے ترک صدر ایردوان سے 2010 کے غزہ فلوٹیلا حملے میں ترک کارکنوں کی موت پر معافی مانگی تھی۔ ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے لیے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غزہ سے متعلق سرگرم ہیں، وہیں دوسری جانب ان کے اہم ترین اتحادی برطانیہ سمیت کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے ایک انتہائی غیر معمولی پیش رفت میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ آئندہ چند گھنٹوں میں فرانس سمیت دیگر ممالک بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے اتوار کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ غزہ جنگ پر بڑھتی ہوئی مایوسی اور دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے مقصد سے کیا گیا، جس پر اسرائیل نے سخت رد عمل دیا ہے۔ یہ چار مغربی ممالک جو روایتی طور پر اسرائیل کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، اب ان 140 سے زائد ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں جو فلسطینیوں کی آزاد ریاست بنانے کی خواہش کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ریاست مقبوضہ علاقوں میں قائم کی جائے گی۔ برطانیہ کا فیصلہ خاص طور پر علامتی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جدید اسرائیل کے قیام میں اس کا بڑا کردار تھا۔ دیگر ممالک کی جانب سے اس ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران فلسطین کو تسلیم کرنا متوقع ہے، جن میں فرانس بھی شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اس فیصلے کی مذمت کی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل کے قریب ترین اتحادی امریکہ نے اپنے 3 اتحادیوں کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم صدر ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ اس اقدام کے مخالف ہیں۔ اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی بن گویر نے کہا کہ وہ کابینہ کو تجویز دیں گے کہ مغربی کنارے پر جو اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقہ ہے وہاں اسرائیلی خود مختاری نافذ کی جائے۔ یہ دراصل اس زمین کی انیکسیشن کے مترادف ہوگا جسے 1967 کی جنگ میں قبضے میں لیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 1917 میں برطانوی فوج نے یروشلم کو سلطنت عثمانیہ سے چھینا تھا اور 1922 میں لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو ایک بین الاقوامی مینڈیٹ کے تحت فلسطین کا انتظام سنبھالنے کا اختیار دیا تھا۔ یہ اس بعد از جنگ معاہدہ سازی کا حصہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ دوبارہ بنایا۔ ان 4 ممالک کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ مسلسل ہردرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور غزہ میں قتل عام کا جواز دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ ہماری سرزمین کے دل میں ایک دہشت گرد ریاست ہم پر مسلط کرنے کی تازہ کوشش کا جواب میں امریکہ سے واپسی پر دوں گا۔ میرا ان رہنماؤں کے لیے واضح پیغام ہے جو 7 اکتوبر کے خوفناک قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ دہشت گردی کو ایک بڑا انعام دے رہے ہیں اور میرا آپ کے لیے ایک اور پیغام ہے کہ یہ نہیں ہونے والا۔ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ سالوں تک میں نے اس دہشت گرد ریاست کے قیام کو روکے رکھا ہے۔ سخت دباؤ کے باوجود، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی، ہم نے یہ عزم کے ساتھ کیا اور دانشمندانہ سفارتکاری کے ذریعے کیا۔ مزید یہ کہ ہم نے مغربی کنارے میں یہودی سیٹلمنٹس کو دگنا کیا ہے اور ہم اسی راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس تازہ کوشش کا جواب میری امریکہ سے واپسی کے بعد دیا جائے گا، تیار رہیں۔ مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل اپنے موقف میں مزید سختی اختیار کر رہا ہے اور اسے کھل کر بیان بھی کر رہا ہے۔ تاہم یہ معاملہ اب صرف ان 4 ممالک تک محدود نہیں رہا، کیونکہ صرف 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 13 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ آئندہ چند دنوں میں مزید ممالک کے بھی اس فہرست میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ اس تناظر میں آج نیو یارک میں ایک اہم سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس کی میزبانی سعودی عرب اور فرانس کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق فرانس اور سعودی عرب اقوام متحدہ میں ایک روزہ سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جو جنرل اسمبلی اجلاس کے آغاز سے ایک دن پہلے ہوگا۔ دونوں اجلاسوں کا مرکزی موضوع اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ اور 2 ریاستی حل کا مشکل ہدف ہوگا۔ پیر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں عالمی رہنما جمع ہوں گے تاکہ اس دیرینہ تصور کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، جبکہ ایسے میں یہ وارننگز دی جا رہی ہیں کہ اسرائیل کے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں غلبہ جمانے کے اقدامات کے نتیجے میں ایک مستقل فلسطینی ریاست کا وجود مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے
کہ فرانس فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا اور بیلجیم جیسے دیگر ممالک بھی اس پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور اس کے قریبی اتحادی سربراہی اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے اس بڑے اجتماع کو سرکس قرار دیا اور اسرائیل کے عام موقف کو دہرا دیا کہ ایسے اقدامات دہشت گردی کو انعام دینے کے مترادف ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس ساری صورتحال میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو شدید اندرونی سیاسی دباؤ کا شکار ہیں کیونکہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان کی دائیں بازو کی سخت گیر حکومت مقبوضہ مغربی کنارے کے جزوی یا مکمل الحاق پر غور کر رہی ہے، لیکن نیتن یاہو کو اس کے لیے امریکی حمایت اور تحفظ درکار ہوگا جو وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ اجلاس دو ریاستوں کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کا ایک روڈ میپ بنانے کی کوششوں میں نئی جان ڈال سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگرچہ با اثر مغربی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا براہ راست فلسطینی عوام کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ان اقدامات کے نتیجے میں ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست واقعی قائم ہو سکے گی؟ اس حوالے سے BBC نے لکھا ہے کہ دوسرے ممالک کی طرف سے کسی بھی ریاست کو تسلیم کرنا اس کے وجود کے 4 اہم عوامل میں سے ایک ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے سب سے فیصلہ کن چیز نہیں ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے تناظر سے دیکھیں تو ریاست کے 3 اہم عناصر ہوتے ہیں: سرحد، آبادی اور خود مختاری۔ ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں یہ تینوں عناصر پائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں صرف چند حکومتوں کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے باوجود وہ ایک فعال ریاست کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تائیوان ہے، جسے چین اپنا ایک باغی صوبہ تصور کرتا ہے اور اس کے پاس اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب ایسی کئی ناکام ریاستیں ہیں جو اقوام متحدہ اور اس کے اراکین کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے باوجود اپنی سرزمین اور سرحدوں پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتی اور نہ ہی ان کے پاس اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کی ضمانت دینے کی اہلیت ہے۔ مزید ریاستوں کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومتیں فلسطینی اتھارٹی کو ایک اہم مرتبے کے طور پر تسلیم کرتی ہیں۔ وہ انہیں معمول کے سفارتی تعلقات قائم کرنے، سفارت خانے کھولنے اور مختلف شکلوں میں باہمی تعاون کے لیے اہل سمجھتی ہیں۔ تاہم یہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ میں مکمل نمائندگی کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اقوام متحدہ میں نئے اراکین کی شمولیت کے لیے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کی منظوری بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے یا تو انہیں اپنے حق میں ووٹ درکار ہیں یا کم از کم امریکہ ووٹنگ میں شرکت نہ کرے۔ اپریل 2024 میں امریکہ نے فلسطینی ریاست کو رکن کے طور پر شامل کرنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی رکنیت کی صورت میں فلسطین کو دوسرے رکن ممالک کی طرح حقوق اور ذمہ داریوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ زمینی صورتحال کو بہتر بنانے اور ایک فعال ریاست بننے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے غزہ کی جنگ کے خاتمے سے آگے بڑھ کر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اشروں پر محیط تنازع کو حل کرنا بھی ناگزیر ہوگا۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینی علاقوں کی سرحدوں کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ کئی بین الاقوامی ادارے اسے ایک قابض طاقت قرار دیتے ہیں۔ طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کی امیدیں زیادہ تر 2 ریاستی حل کے گرد ہی مرکوز رہی ہیں، لیکن اس پر مستقل پیش رفت ہمیشہ کئی پیچیدہ مسائل کی وجہ سے رکی رہی ہے۔ ان مسائل میں بالخصوص ان اسرائیلی بستیوں کا مستقبل شامل ہے جو 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضے میں لی گئی زمینوں پر مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں تعمیر کی گئیں اور جہاں آج تقریباً 7 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ یروشلم کا درجہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ فلسطینی اپنے ملک کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل نے وہاں اپنا دارالحکومت قائم کر رکھا ہے۔ حالانکہ عالمی برادری کی اکثریت اسے تسلیم نہیں کرتی اور اسرائیل کا موقف ہے کہ یروشلم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کے اس موقف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودیت کے کئی مقدس مقامات مشرقی یروشلم میں واقع ہیں۔ مزید یہ کہ 1948 کی جنگ کے بعد تقریباً 20 برس تک شہر تقسیم رہا، جس دوران اردن کے کنٹرول میں رہنے والی مغربی دیوار پر اسرائیلی یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ ایک اور مسئلہ فلسطینیوں کا ان لوگوں کی واپسی کا حق مانگنا ہے جو اسرائیل کے ساتھ جنگوں کے دوران ان سرزمینوں سے نکل گئے یا نکال دیے گئے۔ ایک اور اہم اور متنازع مسئلہ فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے حق کا ہے۔ اندازاً 7 لاکھ فلسطینی پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے یا ہجرت پر مجبور ہو گئے اور آج ان کی تعداد تقریباً 60 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ فلسطینی قیادت کا مطالبہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف آئندہ ممکنہ فلسطینی ریاست میں بلکہ اسرائیل کی موجودہ حدود میں بھی آباد ہو سکیں، تاہم اسرائیل اسے قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ ایسے میں عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا معاملہ زور پکڑ رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل نے نہ صرف غزہ میں اپنی کارروائیوں کی شدت بڑھا دی ہے بلکہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کو بھی مکمل طور پر اپنے قبضے میں لینے کی تیاریاں کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اسرائیلی حکومت مقبوضہ علاقے کو باقاعدہ طور پر انیکس کرنے یا اپنا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ سازی کر رہی ہے، جبکہ اس ساری صورتحال میں مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی سیٹلرز کی پرتشدد کارروائیاں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں اور
خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ان غیر قانونی سیٹلمنٹس کو بڑھانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ فلسطینی علاقے میں یہ غیر قانونی سیٹلرز کون ہیں اور اسرائیلی حکومت کیسے انہیں فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ والے سے الجزیرہ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سیٹلرز ایسے اسرائیلی شہری ہیں جو غیر قانونی طور پر فلسطینی زمین پر رہتے ہیں۔ اسرائیل نے جون 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں غیر قانونی سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دی تھی، اور اس وقت مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں 150 غیر قانونی سیٹلمنٹس اور 128 آؤٹ پوسٹ میں 7 لاکھ سے زائد اسرائیلی سیٹلرز رہتے ہیں، جو کہ اسرائیل کی کل آبادی کا تقریباً 10% بنتے ہیں۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ میں قائم سیٹلمنٹس ختم کر دی تھیں۔ اسرائیلی حکومت ان سیٹلمنٹس کو کھلے عام مالی مدد فراہم کرتی ہے اور ان کی تعمیر کرواتی ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیلی حکام اپنے سیٹلرز کو سالانہ تقریباً $5.6 ملین دیتے ہیں تاکہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے ایریا سی میں فلسطینیوں کی تعمیرات کی نگرانی کریں، انہیں رپورٹ کریں اور انہیں ریسٹرکٹ کریں۔ واضح رہے کہ ایریا سی مغربی کنارے کا 60% سے زیادہ حصہ ہے اور مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ اقوام متحدہ نے متعدد قراردادوں کے ذریعے ان سیٹلمنٹس کی مذمت کی ہے، لیکن امریکہ نے دہائیوں سے اس معاملے پر اسرائیل کو سفارتی تحفظ فراہم کیا ہے، اور اقوام متحدہ میں اپنا ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو ہمیشہ سفارتی سینسر سے بچایا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز نے اپنی رپورٹ میں دکھایا کہ کیسے قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں اسرائیلی سیٹلرز نہتے فلسطینیوں کو ڈرا کر، دھمکا کر ان کی زمینوں پر قابض ہوتے ہیں۔ اس ویران پہاڑی راستے کے ساتھ ایک کنجی موجود ہے جو اس غصے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جس کی وجہ سے مقبوضہ مغربی کنارے کے آہستہ آہستہ ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور یہ کنجی یہ لوگ فاطمہ اور ان کی ساس فضا ہیں۔ یہ لوگ ایک عارضی کیمپ میں کھیتی باڑی کی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر اسرائیلی سیٹلرز ان کی زمین پر قبضے کی نیت سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور روز یہاں آتے ہیں۔ تناؤ سے بھرپور جھڑپوں، ڈرانے، دھمکانے اور غصے کی صورت میں یہ معاملہ کئی بار بھڑک چکا ہے۔ ہم نے کم عمر سیٹلرز کے چہروں کو دھندلا کر دیا ہے، لیکن خطرہ بالکل واضح ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے مغربی کنارے کے لیے انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی سیٹلرز جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور انہیں اسرائیلی فوج کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور جب فوجی آتے ہیں تو وہ صرف سیٹلرز کی حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ صورتحال واقعی بہت خراب ہے۔ ہم جاگتے رہتے ہیں اور سیٹلرز کا انتظار کرتے ہیں، جن میں سے 4 یا 5 ہر رات ہمارے بچوں کو ڈرانے کے لیے اپنی گاڑیوں میں اور کبھی کبھار موٹر سائیکلوں پر سیدھا ہمارے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہمارے گھروں اور سامان کو آگ نہ لگا دیں اور ہمیں بچوں سمیت بھاگنے پر مجبور نہ کر دیں۔ اوپر اس ڈھلان سے ہر روز سیٹلرز یہاں نیچے آتے ہیں، کئی دفعہ دن میں 4 بار تک، اور اس غار کے اوپر والی چٹان پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں وہ گانے گاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ ان کا مقصد اس خاندان کو ڈرا کر زمین چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے تاکہ سیٹلرز زمین پر قبضہ کر سکیں، اور وہ یہ سب کچھ پوری استثناء کے ساتھ کرتے ہیں۔ پولیس انہیں نہیں روکتی۔ کم از کم ایک سینئر اسرائیلی وزیر بھی ان سیٹلرز کی حمایت کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اسرائیل کو یہ ساری زمین قبضے میں لے لینی چاہیے۔ حقیقت میں وہ مغربی کنارے کے 80% سے زائد حصے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ انتہائی دائیں موضوع سے تعلق رکھنے والے اسرائیل کے وزیر خزانہ ہیں، جو اسے دہشت گردی روکنے کے لیے خود مختاری کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اسے جابرانہ الحاق قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کی سرزمین پر ہمارے تاریخی اور اخلاقی حق کے نتیجے میں ہماری خود مختاری کا سیاسی اور سیکیورٹی کردار یہ ہے کہ ایک فلسطینی دہشت گرد ریاست کبھی بھی ہماری سرزمین پر قائم نہ ہو۔ لیکن خوف اور بے اعتمادی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ چند دن پہلے ان زیتون کے باغات کے قریب ایک سیٹلر پر حملہ ہوا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے ہزاروں زیتون کے درخت اکھاڑ دیے۔ یہ درخت مزوق کے پردادا نے لگائے تھے۔ مزوق کا کہنا تھا کہ وہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی انٹیمیڈیشن کا شکار ہے، لیکن وہ اس کے خلاف مزاحمت کرنے میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ یہاں صورتحال مزید مشکل ہوتی جائے گی۔ اسرائیلی حکومت سیٹلرز پر مشتمل ہے اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، حتیٰ کہ فوج کو بھی نہیں۔ جب آپ ان فوجیوں کے پاس جاتے ہیں جو سیٹلرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو سیٹلرز کہتے ہیں کہ وہ خود عدلیہ ہیں، پولیس ہیں اور وہی فوج ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جاؤ اقوام متحدہ سے شکایت کرو۔
ऐसे में जब दुनिया गजा की जंग देख रही है, वेस्ट बैंक दर्द, तनाज़े, गुस्से और अजियत का मैदान बना हुआ है और ऐसा लगता है कि यहाँ हालात मजीद बिगड़ जाएंगे।